Assalamu alaikum. This is Sanan Hassan in our book review series. Today we are going to review a book, The Struggle for Pakistan, which is written by Aisha Jalal. یہ کتاب کون کون سے اسٹوڈنٹس کے لیے ریلیونٹ ہے، کہاں کہاں پر آپ کو یہ کتاب ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل ایولیوشن کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پری پارٹیشن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی ڈیفیکلٹیز تھیں، قائد اعظم کا ویو پوائنٹ کیا تھا ٹورڈز پارٹیشن، تو یہ کتاب آپ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ اور یہ کتاب بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل میٹرز ہیں ہمارے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ سو اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ انیشلی عائشہ جلال نے یہ ڈسکس کیا کہ پاکستان کی اسٹرگل فار پاکستان تھی کیا، اور اس ٹائم قائد اعظم کا رول کیا تھا، جہاں پر انہوں نے بات کی کہ انٹل 1937 الیکشنز قائد اعظم کھل کے اس حق میں نہیں تھے، نہ ہی وہ اس بات کے پروپوننٹ تھے کہ پاکستان جو ہے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے یا پھر پاکستان دے دیا جائے۔ لیکن جب سے کانگریس منسٹریز بنائی جاتی ہیں 1937 میں، اور ان کانگریس منسٹریز کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا اگینسٹ مسلمز کانگریس کی طرف سے، اس کے بعد سے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اس چیز کو پش کرنا شروع کرتے ہیں، اس پالیسی کو کہ پاکستان جو ہے بننا چاہیے اور سیپریٹ ہوم لینڈ کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور قائد اعظم کا جو آئیڈیا تھا وہ نیشن کا آئیڈیا بیسیکلی وہی تھا جو کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کا آئیڈیا تھا، کیونکہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد رکھی آفٹر دی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، آفٹر دی 30 ایئرز وار، اور وہی نیشن اسٹیٹ سسٹم ڈیو ٹو دی آئیڈیا آف کولونیلزم پوری دنیا میں جو ہے پھیل جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی نیشن جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح بھی مانگ رہے تھے، ایک سوورن نیشن، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک نیشن ہے اور ان کو ایک سوورینٹی جو ان کا رائٹ ہے وہ دے دینی چاہیے، لیکن سوورینٹی کہاں پر ہوگی؟ ایک ٹیریٹری کے اوپر ہوگی، اور وہ ٹیریٹری جہاں پر مسلمانوں کی ڈومیننس ہے اس ٹیریٹری میں مسلمانوں کو سوورینٹی دے دی جائے۔ سو یہاں پر انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ انیشلی تو اس حق میں نہیں تھے قائد اعظم محمد علی جناح، لیکن 1937 کے بعد جو ہے وہ اس حق میں ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیپریٹ ہو جانا چاہیے، پاکستان بن جانا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قائد اعظم نے اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیشہ یہی کہا کہ the dispute between Muslims and Hindus, this is not just a communal dispute، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ڈسپیوٹ ہے اور اس کا انٹرنیشنل سلیوشن ہے، اور انٹرنیشنل سلیوشن یہی تھا کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ بنا دینا چاہیے تھا یو کے کو، یعنی کہ برٹشرز کو اس ٹائم، جو کہ ہمارے اوپر امپوز تھے، جنہوں نے ہمیں کولونائز کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف جب پاکستان بن جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے پارٹ میں عائشہ جلال نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ہاررز آف پارٹیشن کون کون سے تھے، کس طریقے سے ایک ریفیوجی کرائسس ہوا، اور جب پارٹیشن اناؤنس کی گئی، وہ منصوبہ 1947 کا جون 1947 کا منصوبہ جب ہو گیا سائن، اس کے بعد سے جو مسلمان وہاں پر رہ رہے تھے انڈیا میں، ان کے خلاف کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا، دنگے فساد شروع ہوئے، اور وہاں جو مسلمان رہتے تھے انہوں نے بھی مائیگریٹ کرنا تھا، اور وہ لوگ جو مسلم ایریاز میں جو ہندوز تھے انہوں نے مائیگریٹ کرنا تھا ہندوستان کے لیے۔ سو اس ٹائم ایک ریفیوجی کرائسس ہوا، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، کافی حد تک ریپ ہوئے، اور کافی ساری انہوں نے کیس سٹڈیز جو ہے وہ ڈسکس کی کہ کس طرح کی ریمیفیکیشنز آئیں آفٹر دی پارٹیشن، اور ان میں کافی ساری انہوں نے کیس سٹڈیز کو ڈسکس کیا، جن میں منٹو کی جو رائٹنگز تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا انہوں نے اس کتاب میں۔ اور یہاں پر عائشہ جلال نے یہ بھی بتایا کہ جو ریلیجیس لوگ تھے جنہوں نے جماعت اسلامی بھی بنائی تھی 1941 میں، وہ کوئی قائد اعظم کو زیادہ لائک نہیں کرتے تھے، کیونکہ قائد اعظم کا جو ویو تھا دیکھنے کا دنیا کو، وہ ایک ڈیموکریٹک نیچر کے حوالے سے فیمس تھا، اور قائد جو ہے ان کے اوپر بیسیکلی یہ الزامات ہوتے تھے کہ قائد جو ہے وہ شاید کوئی برٹش ایجنٹ ہیں، یا پھر اس طریقے کے الزامات لگائے جاتے تھے جو ریلیجیس کمیونٹی ہے اس کی طرف سے۔ لیکن جیسے جیسے یہ ڈیبیٹ پاکستان کی طرف جانا شروع ہوئی تو ایونچولی وہ جو ریلیجیس جماعتیں تھیں
انہیں بھی یہ بات سمجھ آتی گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے الائن ہونا ہے مسلم لیگ کے ساتھ، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بک میں انہوں نے بتایا کہ جب بھی کانگریس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ واحد جماعت ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے مسلمانوں کو، اور قائد اعظم جو ہے ہی واز دا سول اسپوک پرسن آف مسلمس. سو جو آفٹر دی پارٹیشن، جیسے میں نے بتایا کہ ہاررز آف پارٹیشن انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے کہ وہ کیا تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ملٹری کا رول ڈسکس کیا. پہلے تو یہ بتایا کہ جب پاکستان بن گیا سو اس ٹائم ایک تو افغانستان کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ارائز ہو جاتا ہے ڈیورنڈ لائن کو لے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو تھا وہ انڈیا کا بھی تھا، اور پاکستان کے پاس نہ تو کوئی انڈسٹریل اینڈ ملٹری فیسلٹیز تھیں اور نہ ہی پاکستان نے انہیرٹ کی تھی. سو یہ ریزن تھی کہ پاکستان کو ضرورت تھی الائنسز کی. پاکستان نے الائنس سسٹم کی طرف جانا تھا، جہاں پر انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے پاس جو ٹوٹل پیسے تھے وہ تقریباً 200 ملین، اور جو ایک منتھ کا بجٹ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایکسپینڈیچر تھا اٹ واز 50 ملین. دیٹ واز دی ریزن کہ پاکستان نے انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ کس طریقے سے ہم لوگ ایک جو ڈفرینٹ ہم لوگوں نے سیکیورٹی پیکٹس سائن کیے، اس کی ریزن یہی تھی کیونکہ وہ ہماری اکنامک ایڈ جو ہے ہمارے لیے ضروری تھی، جو اکنامک اسسٹنس بعد میں امریکہ نے پرووائڈ کی جب ہم لوگوں نے ان کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ سائن کر لیا. اس کے بعد سے آفٹر دی ڈیتھ آف قائد اعظم وہ اس بات کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈسکشن کی کہ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد لیاقت علی خان واز دیئر، لیکن آفٹر لیاقت علی خان پاکستان کے پاس لیڈرشپ کا کرائسس تھا. وہ کرائسس انہوں نے اسٹرکچر ڈسکس کیا کانگریس کا کہ وہ کرائسس ہمیں کانگریس میں نہیں دکھائی دیتا تھا، کیونکہ کانگریس میں ایک ہیرارکی تھی لیڈرشپ کی. گاندھی اگر چلے جاتے تو نہرو تھے، نہرو چلے جاتے تو ولابھ بھائی پٹیل تھے. سو اس طرح کی ایک ہیرارکی وہاں پہ موجود تھی ایک پراپر لیڈرشپ کی، اور وہ پراپر لیڈرشپ کی ہیرارکی جو ہے مسلم لیگ کے پاس موجود نہیں تھی. دیٹ واز دی ریزن کہ جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی اور پھر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہوئی، لیاقت علی خان کی ڈیتھ کو انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے اسیسینیشن ہوئی، کس نے کی، اور وہ جس نے اسیسینیشن کی وہ افغانستان سے تھا، اور پھر افغانستان سے جب کانٹیکٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ افغانستان نے تو اس کی سٹیزن شپ ہی کینسل کر دی تھی. سو اس کو انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ وہ مسٹری جو ہے ان ریزالوڈ رہی. لیکن اس کے بعد جب ایوب پاور میں آئے، جب ایوب پاور میں آ گئے تو پاکستان فارملی جو ہے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتا ہے، اور ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریلیشن تھا اس کو اس کتاب میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا کہ آن دا ایشو آف کشمیر جو ہے یہ دونوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ڈیورج کرتا تھا، اور یہی ریزن تھی کہ پھر بھٹو جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی ایک سیپریٹ جماعت جو ہے پولیٹیکل پارٹی وہ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد 1971 کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا کہ 1971 جس میں بنگلہ دیش جو ہے ایونچولی پاکستان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے، اور اس سیپریشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو مجیب تھے وہ اپنے 6 پوائنٹس ایجنڈا کے اوپر اٹل تھے کہ ہم نے جو ہے اس کو نیگوسیٹ نہیں کرنا. ایک تو یہ ریزن تھی، دوسرا یہ تھا کہ ظاہرہ اکنامک ڈسپیرٹیز موجود تھیں، کیونکہ جو اکنامک ایڈ ہمارے پاس آئی تھی ان 1960s اس کی وجہ سے پاکستان نے گرین ریولوشن وٹنس کی، پاکستان کا گروتھ ریٹ امپروو ہوا، لیکن پھر بھی جو ان ایکوالٹیز تھیں وہ ایز اٹ از رہتی ہیں، ان ان ایکوالٹیز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اس بک میں ضیاء کا پیریڈ ڈسکس کیا گیا، اور ضیاء کے پیریڈ کے بعد جو ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی تھی وہ ڈسکس کی گئی، جس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.